وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 59. موضوع: کیا یوم حساب پر ہمارا یقین بالکل نہیں ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش انسانوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، سو اسی طرح جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ اور بدکار بھی برابر نہیں ہیں، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 59. لفظی ترجمہ: ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے. اللہ. سامعین کرام، وہی مضمون ہے جو گزشتہ مضمون چلا رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو، آنکھوں والے اور اندھے یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا وہ لوگ اور جو بدکار ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. آج کا جو سبق ہے قیامت کے بارے میں ہے، اور قیامت ایک ایسی حقیقت ہے تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اور بھی حقیقتیں ہیں، مثال کے طور پہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت اس میں سے ایک بہت بڑی حقیقت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس میں شکوہ کر رہے ہیں اس آیت میں کہ اگرچہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے. تو بلا تمثیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آج وہ وقت ہے سامنے کرام کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ اور گلہ جو ہے ہم پر پوری 100% فٹ آتا ہے کہ ہمیں روز قیامت کے آنے میں کوئی یقین نہیں حاصل. آپ دیکھ لیں نا، کبھی کبھی آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے، لیکن میں تو ظاہر ہے کہ اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں جس میں آپ رہ رہے ہیں. ان لوگوں کے نظریات سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں. ہمارا دیکھیں من حیث القوم قبلہ اور کعبہ جو ہے اس کا رخ بدل گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر کے ہم نے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے. آپ دیکھیں اگر یہ بات سچی نہیں ہے تو آپ
پھر مجھے بتائیں کہ بھئی یہ تو بات ایسی نہیں ہے. بات تو حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہمارا رخ ہے اور ہم نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور ہم نے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا ہے. اللہ ہی ہماری منزل ہے اور ہم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں. یہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کہہ کے تو آپ کو کہنا نہیں، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ ایسا کہیں تو یہ جھوٹ ہوگا. سچ یہ ہے کہ ہمیں یوم قیامت پر کوئی یقین نہیں ہے. سچ یہ ہے. یہ جھوٹا ہے جو ہم نے دعوی ایمان کیا ہے، یہ جھوٹا ہے. ہمارا یقین ہی نہیں ہے یوم آخرت پہ. نہ توحید پہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں سامعین کرام، نہ توحید پر ایمان ہے، نہ رسالت پہ ہے، اور نہ قیامت پر ہے. اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارے بنیادی عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اور اگر اس کے بغیر ہماری زندگی بن نہیں سکتی. یعنی میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں بغیر جذباتیت کے، کہ اس کے بغیر ہماری کامیابی، یعنی ان عقیدوں پر یقین کیے بغیر ہماری کامیابی جو ہے ممکن ہی نہیں ہے. میں آپ سے جب بات کہتا ہوں نا، آپ میری بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے کسی مسلمان پر فتوے تو ہم لگا ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے. لیکن میں تو یقین کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا یقین ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، تھوڑا سا سوچیں سمجھیں کہ انسان وہ کام کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے جس پہ اس کا یقین ہو. یہ ایک عام کلیہ ہے دنیا کا، چاہے کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان ہے، جو بھی، چاہے 5 سال کا بچہ ہے یا 60 سال کا بوڑھا ہے. یہ تمام لوگ، جوان، بچے، بوڑھے، تمام لوگ آپ دیکھیں وہی کام کرتے ہیں اور وہی سوچتے ہیں جن کے مطابق ان کا یقین ہو. آپ دیکھ لینا اس پہ تھوڑا سا، خیر ہے، کوئی بات نہیں، جلدی کی کوئی بات نہیں ہے. چلیں درس ختم ہو جائے تو پھر ذرا سوچ لیں. آپ جو بھی کام کر رہے ہیں ایک یقین سے کر رہے ہیں. دنیا کو اگر ہم نے منزل بنایا ہے تو ہمارا یقین ہے دنیا پہ. دنیا ہی کی کامیابی ہم چاہتے ہیں، دنیا ہی کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے اور اسی کی ہم کامیابی چاہتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ بہت سے شکوے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت یعنی باطن سے یہ لوگ غافل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں. اور کل ہی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 58 میں قلیلا ما تتذکرون، بہت کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو. یہ ایک عوام میں ایک خاص ایک نظریہ پنپ چکا ہے ہم میں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے سامنے کرام. میں آپ کو بتاؤں ہمارا قبلہ اور کعبہ بدل گیا تھا جب سقوط بغداد ہوا تھا. ہمارا مقصد ہم اپنا بھول چکے تھے. یہی دیوبندی اور شیعہ، یہ حنفی اور شیعہ کی جنگ جاری تھی. آپ دیکھ لیں اس کے بغداد میں وہ ایک شیعہ تھا وزیر، پتہ نہیں ابن القمی تھا کہ کون تھا، اس نے ہلاکو خان کو دعوت دی تھی کہ آؤ لوہا گرم ہے مارو ان کو. وہ آیا، مارا، اور پھر اس نے اس وزیر کو بھی مار دیا جس نے دعوت دی تھی. وہ تو وعدہ معاف گواہ بنا تھا نا، لیکن اس کو بھی مار دیا. لاکھوں مسلمانوں کے خون سے دجلہ رنگا گیا، لاکھوں مسلمانوں کے، بہت زیادہ دہشت تھی، کافروں کی دہشت تھی. تو بہرحال بات یہ ہے سامعین کرام، جو خلاصہ اگر میں یعنی وہ دل کو بھی تکلیف ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کو بھلائے رکھا تو اس کا نقصان بذات خود ہمیں ہوگا. یہ ایک بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی کا کوئی نہیں بگڑتا، اللہ کا، رسول کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ تو بے نیازوں کا بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت کہ ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، لیکن وہ مہربان ہے ہم پہ اور نہیں چاہتا. یہ دنیا اس نے عذاب کے لیے نہیں پیدا کی،
یہ ہمیں اس نے جہنم کے لیے نہیں بنایا، ہمیں جنت کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم جنت کی تیاری کریں۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے کہ تاکہ آپ اس میں محنت کریں۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، آپ اللہ کے بارے میں محنت کریں۔ تو بہت ایسی صورتحال ہے سامعین کرام، ناگفتہ صورتحال ہے جو کہ ظہور پذیر ہو چکی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو بہت جلد، یعنی دیکھیں صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، ان الساعۃ لآتیۃ، ہم سمجھتے ہیں قیامت بہت دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ انہم یرونہم بعیدا ونراہ قریبا، کہ یہ لوگ جہنم، یہ قیامت کو تو بہت دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب جانتے ہیں، ہم تو اسے قریب دیکھ رہے ہیں، اور ہے حقیقت میں سامنے کرام ایسی بات ہے، بہت قریب ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے یعنی بلا تمثیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 62 سال میں نے زندگی کو گزار دیے، اور ابھی بھی مجھے وہ بینچ یاد ہے میٹرک کی، جو 71 میں 70 میں یا 70 میں اس بینچ پہ بیٹھا تھا، اور مجھے اپنے ساتھ جو بیٹھنے والا لڑکا ہے وہ بھی یاد ہے، اور الحمدللہ وہ بھی ابھی زندہ ہے، جو بھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ وقت دیکھیں، 20 سال 40 سال بس ایسے پر لگا کے اڑ گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ باقی ماندہ زندگی جو بھی ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا۔ دیکھیں ایک بات اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے شیئر کروں۔ ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے کہا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ اور یہ تو ہمیں پتہ ہے سامعین کرام، یعنی ہمارے عقائد کا عذاب قبر جو ہے، یا قبر کا جو زندگی کا معاملہ ہوتا ہے کہ حساب کتاب لیا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، وہ پوچھیں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذہ الرجل، کہ بھئی تمہارا دین کیا تھا۔ یہ سارا حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیں اس میں دیری کیا ہے؟ میں مثال کے طور پہ 62 سال کا ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کو معلوم ہے اگلے سال مر جاؤں میں، دنیا ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم، جتنی بھی عمر ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ایسے چٹکی بجاتے جو ہے زندگی گزر جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب حضور فرماتے ہیں کہ انسان سو رہا ہے، جب موت آئے گی اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، جب ہماری حقیقی باطنی زندگی شروع ہوگی۔ اب وہ زندگی ایسی ہے کہ اس میں کوئی مہلت نہیں ہے، یہاں تو مہلت ہے لیکن وہاں نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی دنیا داری کے راستے پر ہے اور اس کی توجہ دنیا کی طرف ہے تو نادم ہو کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے اور اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لینا چاہیے۔ تو یہاں یہ جو دیکھیں نا، ان الساعۃ لآتیہ، بے شک قیامت جو ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے صاحب اکرام کی، یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا اچھی طریقے سے سوچنا اور سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ اور ہمیں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ بات جو ہے دیکھیں، میں انسان ہونے کے ناطے میں غلط بیانی کر سکتا ہوں، لیکن اللہ اس سے وہ تو دیکھیں تمام ہمارے عقائد کا مسئلہ ہے، تمام اچھی صفات اس کی ہیں، بری ہو ہی نہیں سکتی، اس کے بارے میں کوئی ایسی یعنی جو صفات ہیں بری وہ ہو ہی نہیں سکتی، یعنی جھوٹ اللہ کے محال یعنی ہو ہی نہیں سکتا، اچھی صفات ہیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کی تمام مثالیں اچھی ہیں،
تو وہ اس کا کلام جو ہے وہ سچ ہے۔ اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت، اس کی بات کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ان الساعۃ لآتیۃ، وہ وقت آنے والا ہے، یعنی روز حساب۔ یہاں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے کہ وقت کا کہا گیا، قیامت کے یسأل ایان یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ نے یعنی قیامت کے لیے یہ مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہاں لفظ استعمال ہو رہا ہے الساعہ، الف لام سے ہے الساعہ، وقت۔ اب وقت جو ہے سامعین کرام 3 قسم کا ہوتا ہے، یعنی قیامت 3 اقسام کی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کیونکہ تینوں کا ہم پہ اثرات پڑتے ہیں۔ ایک تو قیامت صغریٰ ہے، ایک قیامت وسطیٰ ہے، ایک قیامت کبریٰ ہے۔ قیامت وسطیٰ جو ہے وہ انسان کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی جو موت ہے نا، یہ اس کی قیامت ہے۔ من مات فقط قامت قیامتہ، جو حدیث میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو ایک قیامت یہ ہے، اب یہ تو بہت جلد ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، سیکنڈوں کی بات ہے۔ لآتیۃ، یہ اچھا، پھر وہ دوسری جو قیامت ہے وہ وسطیٰ ہے، اقوام، جیسے کہ ہماری قیامت آئی اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی بات ہے، حضور نے ٹیک لگایا ہوا تھا خانہ کعبہ سے اور غنودگی کے عالم میں تھے، وہ اٹھے اور فرمایا کہ ویل للعرب من ساعت قد اقترب قد انشق من سد یاجوج و ماجوج ہاکذا، ہلاکت ہے، قیامت آ گئی۔ ویل للعرب، ہلاکت ہے عربوں کے لیے، من ساعت قد اقترب، اس قیامت سے جو قریب آ گئی، قد انشق من سد یاجوج و ماجوج ہاکذا، یاجوج و ماجوج کے دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، اور یہ اشارہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہلاکو خان نے کچھ اس وقت فتوحات کی تھی، تو اب وہ جو ہے وہ قیامت تو آ گئی۔ قیامت صغریٰ کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ قوم اقوام کی قیامت ہے۔ اور پھر قیامت کبریٰ جو ہے وہ بھی جلد ہے، آپ مر گئے تو بس اب آپ کا تو رابطہ ختم ہو گیا اس دنیا سے، تو اب تو قیامت کبریٰ ہی رہتی ہے، اور وہ بھی بہت جلد ہے۔ یعنی میں آپ کو جلد کا اس لیے بتاؤں کہ وہاں جو ہے جب یعنی دوزخی جو ہیں وہ آپس میں بات کریں گے یوم حشر میں، کم لبستم فی الارض عدد سنین قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، کتنا عرصہ اندازہ لگائیں گے کہ بھئی اتنے عرصہ کتنا رہے ہم قبر میں اور دنیا میں، تو وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی آپ اتنا مختصر تصور کریں گے روز قیامت کو، دنیا میں رہنے کے وقت کو اور قبر میں رہنے کے وقت کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے، یعنی آپ یقین اس لیے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کچھ شک و شبے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں نہ ڈال دے دھوکے میں وہ دھوکہ باز شیطان۔ تو بہرحال ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت جو ہے آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ مضمون سامعین کرام اگر آپ اس کے شان نزول کو بھی دیکھ لیں، 590 تقریباً اس کا شان نزول ہے، مکی کی آیات ہیں، عام طور پہ یعنی توحید اور آخرت کے، توحید، رسالت اور آخرت کے وہ لوگ منکر تھے، نہیں مانتے تھے، حضور کو رسول نہیں مانتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، اور آخرت کی نہیں مانتے تھے۔ تو ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون،
لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اب یہ ایک ضمناً میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام کہ یہ آیات تو ہیں اس وقت کے، یعنی اس کا شان نزول تو اس وقت کے مشرکوں کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے تو یہ نہیں تھی۔ ان کا تو یقین تھا تو وہ ایمان لے آئے، یقین کیا تو ایمان لے آئے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، افسوس میں اسی بات پر کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو قومی طرز زندگی ہے اس میں تو آخرت کے یقین کا کوئی تصور پیدا ہی نہیں ہوتا سامنے کا، کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ یہ تصور نہیں ہے آج، سب لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ اب جب بھول گئے آپ ایک بات کو تو بس ختم ہو گئی وہ بات، یعنی اس کے لیے پھر آپ تیاری نہیں کریں گے نا۔ آج میں آپ کو یعنی بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے آج بھی جو میں نے آپ کو بات کی کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک یقین کی بنیاد پہ گزار رہے ہیں۔ اب اس ہمارے اعمال سے ہمارے یقین کا پتہ چلتا ہے، اور چونکہ ہماری تمام کوششیں ظاہر کے لیے ہیں، آپ دیکھیں یہ ظاہر میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں رشوت کے ریٹ جو ہیں آئے دن بڑھتے رہتے ہیں ڈالر کے حساب سے، کہ بھئی پہلے تو اتنے پہ کام ہو جاتا تھا تو اب تو اتنے پہ کام نہیں ہوگا، ابھی زیادہ ہمیں حرام کی ضرورت ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بھی ہم بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ اور یہ صرف رشوت اور کرپشن کی بات نہیں ہے، دنیا یعنی ہر چیز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے یعنی آگے بڑھیں، اخلاقیات کی تمام حدوں کو پھلانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اپنا ہمارا میڈیا ہے وہ بھی ہمیں یعنی بے مقصدیت، برہنگی، عریانی اور فحاشی کی طرف لے جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ بے مقصدیت آپ دیکھیں، کوئی ایک یعنی جو آپ کی سپر چینل ہے جو بھی ہے یا جس کو آپ سمجھتے ہیں، ایک جو کام کی بات مجھے آپ بتا دیں اس کے 24 گھنٹوں میں کہ اس نے ایک پروگرام جو ہے مسلمانوں کے باطن کے لیے ترتیب دیا ہو، اللہ کی معرفت کے لیے ترتیب دیا ہو۔ تو دیکھ لیں، مطلب یہ صورتحال ہے۔ لیکن میں صرف اس پہ زور دے رہا ہوں ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ یعنی یقین نہیں رکھتے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہم ہیں کہ ہمارا یقین نہیں ہے، یہ اکثر الناس میں ہم بھی یعنی اللہ کی پناہ اس میں ہم آ چکے ہیں۔ یہ تو تھی ان مشرکوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے وہ پشتوں میں کہتے ہیں سر کافر، یعنی خالص کافروں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی ہے۔ لیکن اب اس آیت کا مصداق ہم بن چکے ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ یعنی اس پہ آپ جتنا بھی سوچیں آپ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے، میری بات کو انشاءاللہ آپ جھٹلا نہیں سکیں گے۔ حقیقتاً ہم نے آخرت سے منہ موڑ لیا ہے اور اللہ کے وعدے پر ہمارا کوئی یقین نہیں ہے۔ کتنے افسوس اور تعجب کی بات ہے۔ وہ اقبال نے کہا بھی تھا نا کہ مجھے پورا تو شعر یاد نہیں ہے کہ تم شکل میں ہو نصارہ تو تمدن میں یہود و ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود، ایسا کچھ شعر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور یہ اس آیت کا آخری حصہ جو ہے صاحب اکرام بڑا یعنی درد انگیز ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگوں کا یقین نہیں ہے اس پہ۔ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یقین یعنی میں ضمناً بتا دیتا ہوں، بتا بھی چکا ہوں پہلے کہ یہ کیوں آخر ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ہمارا آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں
کہ ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہم، ظاہر کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ ظاہر کوئی چیز ہے، کوئی حقیقت ہے، اب یہ ایک دھوکہ لگ گیا ہے، یہ ایک غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اب جب آپ کا ظاہر پہ یقین آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا جو مخالف ہے، جو متضاد ہے یعنی باطن، اس پر آپ کا یقین ختم ہو گیا۔ دو چیزیں ہیں نا، یہ تو دیکھیں دنیا اور آخرت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو متضاد چیزیں قرار دیا ہے۔ من کان یرید العاجلہ ومن اراد الآخرہ، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے تو بعض لوگ طالبان دنیا ہیں، بعض طالبان مولا ہیں، آخرت کے طالب ہیں، باطن کے طالب ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 58 میں ہم نے پڑھا کہ آنکھوں والے اور بینا اور اس کے مقابلے میں اندھے لوگ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جن کی آنکھیں کھلی ہیں، جو باطن کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ہوش و خیرت سے دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں، یہ لوگ اور بدکار لوگ برابر نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ بھئی قیامت تو آ کے رہے گی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن افسوس ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں اس پہ یقین نہیں ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک، ان الساعۃ لآتیۃ، ترجمہ سنائیں، ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ Indeed, the hour is coming. There is no doubt about it, but most people do not believe. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔